بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں سے پلی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، آخرکار جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے۔ ایک دبنگ انٹری واپس ہو رہی ہے، ایک دبنگ، ایک چرب زبان قسم کا جو صحافت پہ پورا عبور حاصل تھا۔ میرا آئیڈیل آپ لوگوں کا دل پسندیدہ عمران ریاض عنقریب آپ لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا۔ سامعین کرام، یہ سب تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لازم لائک کرے، اور اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لکھ لیں۔ سامعین کرام، عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بندے نے وفا کی طور پہ اور وفا کر کے اس کے ساتھ دیے۔ عمران ریاض صاحب کو اغوا کرنے سے پہلے اس کے کچھ ٹویٹس آئے تھے۔ اس ٹویٹس پہ اس نے عوام کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی تھی، اور اس کے بعد یہ پیغام رسا خبریں جو تھی وہ روک گئی تھی۔ لیکن اب مسلسل دیکھنے میں آیا کہ 2 دن سے مسلسل ٹویٹ آ رہے ہیں۔ ایک پہ تو اس نے پاکستان لوگوں کو، پاکستانی عوام کو سلام پیش کیا اور پاکستان زندہ باد کا ایک اچھے محب وطن کا نعرہ لگایا۔ سامعین کرام، پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، اگرچہ ان پہ انسانی حقوق کے تنظیمیں بھی آواز اٹھا رہے، لیکن یہاں جو ہمارے عمرائے جو اقتدار میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات پہ بالکل دھیان نہیں دیتے۔ اگرچہ بدقسمتی سے ہر پارٹی جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو پچھلے پارٹی اور اپنے مخالف پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے دور میں سینسرشپ تھا، صحافیوں پہ بندش تھی، لوگوں کو اپلائن کرتے تھے، لیکن ہلکا پھلکا کام ہوتا تھا، پھر بھی اس کی آواز اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن ان پیڈیم جماعتوں نے اور ان نگران حکومتوں نے جو لوگوں کے ساتھ کیا، یا تو صحافیوں کے یا عام عوام کے سوالاتوں کے جواب نہیں دے پاتے، یا ان کو خاموش کرنے کے لیے ادارے سے نکال لیتے، یا ان کو سائٹ پہ کر لیتے، اغوا کر لیتے کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اتنا تشدد اور اتنی بےایمانی کرنے کے بعد ان کو منظر عام پہ لے آتے ہیں اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ مجبوری ہر بندے کے پاس ہوتا ہے۔ کسی کے اہل و عیال ہوتے ہیں، کسی کے بچے ہوتے ہیں، کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ لوگ دیکھیں تو اشر شریف صاحب نے اس پاکستان کے لیے حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، لیکن آخرکار ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی ان کو پرسان حال ابھی نہیں ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ ہر فورم پہ آواز اٹھا رہی ہے، ان کی بچی ہر فورم پہ آواز اٹھا رہی ہے، لیکن اس کو ابھی تک وہ انصاف نہیں ملا جس انصاف کے وہ حقدار تھے۔ سامعین کرام، ایک جرنلسٹ اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ عمران ریاض صاحب منیمم 7 دن اور میکسیمم 14 دن کے اندر اندر پھر میرے اور آپ کے سامنے ہوں گے، میرے اور آپ کے سامنے پھر جلوہ گر ہوں گے۔ اگرچہ اس نے یہ 2 چھوٹے ٹویٹ کی تھی، ایک یہ کی تھی کہ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم پاکستان زندہ باد، اور دوسرا پاکستانی عوام کی شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں کے دعاؤں کے بدولت میں ابھی زندہ سلامت ہوں، کافی ریکور کر چکا ہوں، میرا صحت ابھی ٹھیک ہے، اور عنقریب آپ لوگ کے سامنے پیش ہوں گا۔ لیکن اس کے برعکس
ایک تجزیہ نگار، ایک جرنلسٹ جو 2 3 4 ٹی وی چینلوں پہ رہ چکا ہے اور خاص طور پہ عدالت پہ اس کو خاصی عبور ہے، اگر کہ ان کی 2 پیشیاں ہوئی یا وہ عدالتوں میں بھی چکر لگا رہے عمران ریاض صاحب، لیکن اس کے بارے میں بتا رہے کہ عمران ریاض صاحب عنقریب 14 دن کے اندر اندر آپ لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ اب پی ڈی ایم جماعتیں، ان لوگوں نے تو 10 ارب روپے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ لگائے، جس پہ عمران خان صاحب کی نہ تصویر بندہ دیکھ سکتا ہے، نہ بیان آ سکتا ہے، نہ ان کے جلسے جلوس اور نہ ان کی میٹنگیں، کوئی بھی اس پہ سینسرشپ لگا ہوا ہے اور پابندی لگی ہوئی۔ لیکن اب عمران ریاض صاحب تھوڑا سا محتاط اندازے سے تو بیان کرے گا، لیکن کرے گا وہ جو اس کے دل میں آئے گا، جو اس کو سچا لگے گا، کیونکہ اس نے سچائی کی سیاست کی ہے۔ اور پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے، ایک المیہ ہے کہ آیا جس طرح ہم عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کرنے لگے ہوئے تھے، جس طرح ہم ان کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے تھے، جس طرح ہم ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عمران ریاض صاحب اگر پھر آن لائن ہو گیا تو یہ بہت سے چیزوں سے، بہت سے حقائق سے پردہ اٹھا لے گا، اور پھر ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کی واہ واہ ہوگی۔ اگرچہ ان کے یہ 2 ٹویٹ کم و بیش 40 سے 50 لاکھ لوگوں نے دیکھے، لیکن آیا سب سے زیادہ مقبول ترین صحافی، صحافت کا کنگ عمران ریاض صاحب بہت جلد آپ لوگ کے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تندرستی دے، اور اللہ ان کو استقامت دے کہ حق اور سچ کا ساتھ دے۔ سامعین کرام، یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا۔ دوسری بات، فلسطین پہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے حق میں دعا کرے، اور یا اللہ جو پابندی ہے، جو جنگ پہ پابندی لگی ہوئی ہے، یا اللہ یہ دائمی کر لے اور ان کو سرخرو کر لے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔